اہل سنت زندہ باد، اہل سنت زندہ باد۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم، صدق الله العظيم، والحمد لله رب العالمين۔ میرے آقا کے پیارے غلاموں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آئیے سب سے پہلے اپنے آقا و مولا حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جھوم جھوم کا درود شریف کا نذرانہ عقیدت پیش کریں، پڑھے بابا سے بلند اللہم صلی علی سیدنا صفینا مولانا محمد مبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم، یعنی اے محبوب تم فرما دو کہ لوگوں، اگر تم اللہ کو دوست رکھتے ہو تو میرے فرما بردار بن جاؤ، اللہ تمہیں دوست رکھے گا اور تمہارے گناہ بخش دے گا۔ اس آیت کریمہ کے اندر جو ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی پیروی کرنے کا حکم دیا، اور دوسری چیز اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتایا کہ اگر کوئی شخص یہ چاہے کہ میں اللہ کے محبوب کو چھوڑ کر ڈائریکٹ اللہ تک پہنچ جاؤں تو وہ ہرگز جو ہے اللہ تک نہیں پہنچ سکتا۔ اللہ تک پہنچنے کے لیے نبی کا وسیلہ لینا پڑے گا، اللہ تک پہنچنے کے لیے نبی کا وسیلہ لینا پڑے گا، نبی کے بتائے ہوئے طریقے پر چلنا پڑے گا، نبی کی پیروی کرنا پڑے گا، نبی کی غلامی کرنا پڑے گا۔ اگر کوئی شخص یہ چاہے کہ میں نبی کی غلامی کے بغیر اللہ تک پہنچ جاؤں تو ہرگز جو ہے وہ اللہ تک نہیں پہنچ سکتا۔ اس آیت کریمہ کے اندر جو ہے اللہ تعالیٰ نے ہم اور آپ کو یہ بتایا کہ تم میرے محبوب کی اطاعت کرو، تم میرے محبوب کی فرما برداری کرو۔ جب تم میرے محبوب کی فرما برداری کرو گے اور میرا محبوب جو ہے وہ تم سے راضی ہو جائے گا تو پروردگار بھی تم سے راضی ہو جائے گا۔ اور تیسری بات جو ہے اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے محبت کرنے کا بھی پیغام دیا، کیونکہ انسان جو ہے اسی کی پیروی کرتا ہے جس سے محبت کرتا ہے، انسان اسی کی پیروی کرتا ہے جس سے محبت کرتا ہے۔ تو اللہ نے اپنے محبوب کی پیروی کرنے کا حکم دیا، تو معلوم یہ ہوا کہ نبی سے محبت کرنی ہوگی، نبی سے محبت کرنی ہوگی، تب تو ہم نبی کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کر پائیں گے، تب تو نبی کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کر پائیں گے۔ اور نبی کی محبت تو مدار ایمان ہے، ایمان کی بنیاد ہے۔ اگر نبی کی محبت جو ہے دل میں نہیں ہوگی تو کبھی بھی کوئی انسان جو ہے ایمان والا نہیں ہو سکتا، ایمان والا نہیں ہو سکتا۔ دیکھیں بخاری شریف کے اندر ہے کہ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی، یا رسول اللہ آپ مجھے میری جان کے علاوہ
ہر چیز سے زیادہ پیارے۔ حضرت عمر نے کہا کہ یا رسول اللہ، آپ مجھے میری جان کے علاوہ ہر چیز سے زیادہ پیارے ہیں۔ میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، یعنی میرے آقا نے قسم اٹھا کر فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے۔ میرے آقا نے قسم اٹھا کر بتا دی کہ اس بات کی اہمیت کتنی ہے، کیونکہ میرے آقا اگر بغیر قسم کے بھی فرما دیتے تو ہم ایمان والے تب بھی تسلیم کر لیتے، مگر میرے آقا نے قسم اٹھا کر ہم اور آپ کو بتا دیا کہ یہ چیز کتنی اہمیت والی ہے کہ دیکھو میں اللہ کی قسم اٹھا کر کہہ رہا ہوں کہ جب تک میں تمہارے نزدیک تمہاری جان سے بھی زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں، اس وقت تک تمہارا ایمان کامل نہیں ہو سکتا۔ اس وقت تک تمہارا ایمان کامل نہیں ہو سکتا۔ کب تک؟ جب تک نبی تمہاری جان سے بھی زیادہ عزیز نہ ہو جائے، تمہاری جان سے بھی زیادہ پیارے نہ ہو جائے، تب تک ایمان جو ہے کامل نہیں ہو سکتا۔ جب میرے آقا نے حضرت عمر سے یہ فرمایا تو اب دیکھو حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، اللہ کی قسم، اب حضرت عمر بھی قسم اٹھا رہے کہ اللہ کی قسم اب آپ مجھے میری جان سے بھی زیادہ پیارے۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم اب آپ مجھے میری جان سے بھی زیادہ پیارے ہیں۔ اس پر میرے آقا نے فرمایا، اے عمر تمہارا ایمان کامل ہوا۔ جب حضرت عمر نے اپنی جان سے بھی زیادہ جو ہے نبی کو عزیز بنا لیا، پیارا بنا لیا، اپنے دل میں جو ہے نبی کی محبت اپنی اولاد سے زیادہ کر لی، اپنے دل میں حضرت عمر نے جب مال سے زیادہ نبی کی محبت کر لی، اپنے دل میں عمر نے جب اپنے گھر بار سے زیادہ نبی کی محبت کر لی، یہاں تک کہ اپنی جان سے بھی زیادہ جب عمر نے نبی کی محبت کر لی تو میرے آقا نے یہ سند عطا فرما دی کہ اے عمر تمہارا ایمان جو ہے کامل ہے، اے عمر تمہارا ایمان کامل ہے۔ تو معلوم کیا ہوا کہ حضرت عمر کا ایمان ایسا ہے کہ جس کی سند جو ہے میرے آقا نے عطا فرمائی ہے کہ اے عمر تمہارا ایمان جو ہے کامل، تمہارا ایمان کامل ہے۔ اب جس کو میرے آقا سند عطا فرما دے اس کا ایمان جو ہے کبھی گڑبڑ نہیں ہو سکتا، اس کا ایمان کبھی گڑبڑ نہیں ہو سکتا۔ تو میرے مسلمان بھائیوں اب اور آگے دیکھیں کہ کسی شاعر نے اسی بات کو اپنے شعر کے اندر پیش کرنے کی کوشش کی ہے کہ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اس میں ہو اگر خامی، اس میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ اگر اسی میں خامی پائی گئی کہ ہمارے اندر محبت کا جو معاملہ ہونا چاہیے وہ معاملہ اگر نہیں ہے، اسی پہلے زینے پر ہی اگر ہم فیل ہو گئے تو ہر معاملے میں جو ہے فیل ہو جائیں گے، ہر معاملے میں فیل ہو جائیں گے، کیونکہ نبی کی محبت ہی ایمان، نبی کی محبت ہی ایمان ہے، اور سب سے زیادہ محبت کرنا کامل ایمان ہونے کے لیے ضروری ہے، کامل ایمان ہونے کے لیے ضروری ہے۔ اب دیکھیں حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی محبت اولاد، عزیز، رشتہ داروں، دوست، مال اور وطن، سب چیزوں کی محبت سے اور خود اپنی جان کی محبت سے بھی زیادہ ہونا ضروری ہے۔ فرمان الہی ہے، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ
فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ اے محبوب تم فرما دو کہ اے لوگو اگر تم اللہ کو دوست رکھتے ہو تو میرے محبوب کے فرما بردار ہو جاؤ، اللہ تمہیں دوست رکھے گا اور تمہارے گناہ بخش دے گا۔ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں جو ہے حضرت مفتی احمد یارخا علیہ الرحمہ آپ فرماتے ہیں اے نبی، یعنی اس آیت کریمہ کا خلاصہ کرتے ہوئے مطلب ہم اور آپ کو سمجھاتے ہیں حضرت مفتی احمد یارخا نعیمی کہ اے نبی آپ ان لوگوں سے فرما دیجئے جو آپ کے وسیلے کے بغیر ہماری محبت کا دم بھرتے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ اے محبوب آپ اپنے غلاموں سے کہہ دیجئے، اپنے جانثاروں سے کہہ دیجئے کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ میں اللہ تک پہنچ جاؤں تو میرا وسیلہ بناؤ، میری اطاعت کرو، اور میری اطاعت کے ساتھ ساتھ جو ہے میرے قول پر بھی میرے فعل پر بھی، یعنی جو میں نے فرمایا ہے اس پر بھی عمل کرو اور جو میں نے کر کے دکھایا ہے اس پر بھی عمل کرو، دونوں پر عمل کرنا ہوگا۔ معلوم یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کا پیارا بننے کے لیے حضور سے محبت کرنی ہوگی، حضور کی اطاعت کرنی ہوگی، تب تو ہم اللہ کے پیارے بن سکتے ہیں۔ اور یہ میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت تو ایسی ہے کہ اگر انسان میرے آقا کی پیروی نہیں کرے گا تو وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا، بلکہ ہم مسلمانوں کے لیے تو اتنا ضروری ہے کہ شعب الایمان کے اندر ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی زندہ ہوتے تو انہیں میری اتباع کے بغیر چارہ نہ ہوتا۔ میرے آقا نے فرمایا کہ اگر موسیٰ دنیا سے پردہ نہ کرتے اور وہ روئے زمین پر جلوہ گر ہوتے اور وہ یہ چاہتے کہ مجھ کو چھوڑ کر یعنی میری اطاعت کرنے کے بجائے میری اتباع کرنے کے بجائے ڈائریکٹ اللہ سے تعلق جوڑ لوں تو میرے آقا فرماتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی میری اتباع کرنی پڑتی تب تو وہ کامیابی کی منزل تک پہنچتے۔ میرے آقا کی اطاعت میرے آقا کی اتباع جو ہے ایسی ہے، میرے آقا کی اطاعت میرے آقا کی اتباع جو ہے ایسی ہے کہ بغیر میرے آقا کی اتباع کیے جو ہے کوئی شخص ہرگز کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اب دیکھو صحابہ اکرام نے اور صحابہ اکرام میں خلفائے راشدین نے میرے آقا سے کیسی محبت کی ہے، کس طرح کی محبت کی ہے۔ مسلمانوں کے پہلے خلیفہ صحابی ابن صحابی عاشق اکبر حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں مجھے 3 چیزیں پسند ہیں۔ حضرت ابو بکر نے فرمایا مجھے 3 چیزیں پسند ہیں۔ پہلی چیز النظر الیک، یعنی حضور کے چہرے پر نور کا دیدار کرتے رہنا۔ حضرت ابو بکر کو یہ چیز پسند تھی کہ میں ہر وقت جو ہے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے چہرے پر نور کا دیدار کرتا رہا۔ اور دوسری چیز وَإِنْفَاقُ مَالِي عَلَيْكَ، یعنی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر اپنا مال خرچ کرنا۔ حضرت ابو بکر کو نبی پر اپنا مال خرچ کرنا جو ہے بہت ہی عزیز تھا، بہت ہی پیارا تھا۔ آپ کو یہ بہت ہی پسند تھا کہ میرا مال جو ہے وہ دین اسلام میں خرچ ہو، میرا مال جو ہے اللہ کی راہ میں خرچ ہو۔ یہ حضرت ابو بکر کو جو ہے بہت ہی پسند ہے۔ اور تیسری چیز حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں وَالْجُلُوسُ بَيْنَ يَدَيْكَ، یعنی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر رہنا، یعنی آپ کو ہمیشہ ہر وقت جو ہے
نبی کی بارگاہ میں رہنا بہت ہی زیادہ پسند تھا، بہت ہی زیادہ پسند تھا۔ ایسی محبت جو ہے حضرت ابوبکر صدیق کے دل میں جلوہ گر تھی کہ آپ یہی چاہتے کہ ہمیشہ میں رسول اللہ کے چہرے انور کو دیکھتا رہوں، اور آپ یہ چاہتے کہ میرا جو بھی مال ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے فرمان سے اللہ کی راہ میں خرچ ہوتا رہے، اور آپ یہ چاہتے کہ میں ہمیشہ جو ہے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر رہوں۔ اور اللہ تعالیٰ نے آپ کی ان تینوں تمناؤں کو، خواہشوں کو پورا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابوبکر کی ان تینوں تمناؤں کو پورا کر دیا ہے۔ آپ ہمیشہ نبی کی بارگاہ میں حاضر رہتے تھے، آپ ہمیشہ اللہ کی راہ میں مال دیا کرتے تھے، اور ایک وقت تو ایسا آیا کہ صرف آپ نے جو ہے دیدار کیا ہے اور دنیا کے کسی بھی انسان نے دیدار نہیں کیا ہے۔ وہ وقت غار ثور کا تھا کہ جب تنہا صرف حضرت ابوبکر میرے آقا کے چہرے انور کا دیدار کر رہے تھے۔ اب دیکھیں مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم کے سینے میں جو دل تھا، اس کے اندر میرے آقا کی کیسی محبت تھی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ذکر خیر کرتے حضرت عمر، جب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ذکر خیر کرتے تو عشق رسول سے بے قرار ہو کر رونے لگتے تھے۔ عشق رسول میں بے قرار ہو کر جو ہے آپ زار و قطار رونے لگتے تھے، اس قدر جو ہے آپ کے سینے میں نبی کی محبت جلوہ گر تھی۔ مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ امیر المومنین حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک دن جو ہے مسجد کے دروازے پر بیٹھ کر بکری کی دستی کا گوشت جو ہے منگوایا اپنے ایک غلام سے، اور کھایا، اور بغیر تازہ وضو کیے نماز ادا کی۔ پھر فرمایا کہ حضور نے بھی اسی جگہ بیٹھ کر یہی کھایا تھا اور اسی طرح کیا تھا۔ یعنی آپ کے سینے میں ایسی محبت تھی کہ آپ نبی کی ہر سنت پر جو ہے عمل کرنا چاہتے تھے۔ ایسی محبت آپ کے سینے میں تھی کہ آپ نے ایک مرتبہ دیکھا تھا کہ میرے آقا اسی مقام پر بیٹھ کر اور میرے آقا نے اسی طریقے سے کیا تھا، تو میرے آقا کی سنت مبارکہ پر عمل کرتے ہوئے حضرت عثمان غنی نے بھی وہی کام کیا۔ اور چوتھے خلیفہ، مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ امیر المومنین حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، خدا کی قسم، وہ حضرت علی کے سینے میں دیکھو کہ نبی کی محبت کیسی جلوہ گر ہے۔ آپ فرماتے ہیں خدا کی قسم، یعنی پہلے آپ نے خدا کی قسم اٹھائی، خدا کی قسم حضور ہمیں اپنے مال، اپنی اولاد، ماں باپ اور سخت پیاس کے وقت ٹھنڈے پانی سے بھی بڑھ کر محبوب ہیں۔ یعنی حضرت علی نے واضح کر کے بتا دیا کہ نبی کی محبت جو ہے وہ مجھ کو مال سے بھی زیادہ عزیز ہے، اولاد سے بھی زیادہ عزیز ہے، ماں باپ سے بھی زیادہ عزیز ہے، اور یہاں تک کہ سخت پیاس کے وقت، یعنی گرمی کے عالم میں جب سخت پیاس لگ جائے تو آدمی ٹھنڈا پانی اگر پا جاتا ہے تو بہت ہی خوشی سے آدمی پیتا ہے۔ تو حضرت علی فرماتے ہیں کہ ایسے وقت میں بھی جب آدمی کو پانی بہت زیادہ پیارا ہوتا ہے، اس سے کہیں زیادہ جو ہے مجھے نبی کی محبت پیاری ہے، مجھے نبی کی محبت پیاری ہے۔ یعنی حضرت علی نے واضح کر کے بتا دیا کہ میرے سینے میں جو دل ہے اس میں ہر طرف جو ہے نبی کی محبت موجود ہے، اس میں نبی کی محبت جلوہ گر ہے اور سب سے زیادہ ہے، اور سب سے زیادہ ہے۔ دنیا میں اس کا مقابلہ کوئی بھی چیز نہیں کر سکتی، اتنی زیادہ میرے دل میں جو ہے نبی کی محبت ہے۔ ایک آخری حدیث سن لیں، پھر بخاری شریف کے اندر ہے کہ ایک شخص نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، قیامت کب آئے گی؟
میرے آقا سے ایک صحابی نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ میرے آقا نے فرمایا تو نے اس کے لیے کیا تیاری کی؟ ظاہر سی بات ہے جب قیامت آئے گی تو میزان لگے گا، اعمال نامہ جو ہے تولا جائے گا، سوال و جواب ہوگا۔ تو میرے آقا نے پوچھا کہ اس کے لیے تو نے تیاری کیا کی ہے؟ اب اس صحابی کا جواب سنو۔ اس نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس کے لیے میں نے کوئی تیاری نہیں کی۔ اس صحابی رسول نے کہا کہ یا رسول اللہ میں نے قیامت کے لیے کوئی تیاری نہیں کی ہے۔ میرے مسلمان بھائیوں یہ بات اپنے ذہن میں رکھنا، وہ صحابی رسول ہیں جن کی ایک وقت کی بھی نماز قضا نہیں ہوتی، جن کا ایک بھی روزہ نہیں چھوڑتا، جن سے ایک بھی سنت جو ہے نہیں چھوڑتی، مگر اب ان کا عقیدہ دیکھو، ان کا عقیدہ دیکھو کہ ان کا عقیدہ کیسا تھا، اور ان کو نبی کی محبت پر کتنا بھروسہ تھا کہ وہ اپنے اعمال کو نبی کی بارگاہ میں نہیں پیش کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ میں نے رات بھر نفلی عبادتیں کی ہے، یا رسول اللہ میں نے دن بھر تلاوت کی ہے، میں نے روزے پر روزہ رکھا ہے، میں نے نماز پر نماز ادا کی ہے، میں نے صدقہ و خیرات کیا ہے۔ نہیں، صحابی رسول نے یہ جواب نہیں دیا، بلکہ صحابی رسول نے جواب یہ دیا کہ یا رسول اللہ میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں، میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں۔ صحابی رسول نے ہم اور آپ کو یہ عقیدہ دے دیا کہ اگر اعمال تو فیل ہو سکتا ہے، اعمال تو فیل ہو سکتا ہے، مگر نبی کی محبت ایسی ہے کہ اگر یہ کامل ہو گئی تو تمہیں دنیا میں بھی کامیاب کر دے گی اور آخرت میں بھی تمہیں کامیاب کر دے گی، کیونکہ ہمارے اعمال ایسے نہیں ہے کہ ہم اس پر بھروسہ کر لیں کہ ہماری ہر نماز جو ہے اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوتی ہے، ہمارا ہر روزہ جو ہے اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوتا ہے۔ ہم یہ گارنٹی کے ساتھ نہیں کہہ سکتے، ہم یہ گارنٹی کے ساتھ نہیں کہہ سکتے، اللہ اور اس کا رسول کی بہتر جانتا ہے، مگر نبی کی محبت ایسی دلیل ہے، ایسی چیز کا نام ہے کہ اگر یہ محبت دل میں آ جائے تو انسان ایسا ہو جاتا ہے، انسان ایسا ہو جاتا ہے کہ چرندے پرندے بھی اس شخص کو سلام کرنے لگتے ہیں، اس شخص کو چرندوں پرندے بھی سلام کرنے لگتے ہیں۔ آپ بزرگان دین کی سیرت کو پڑھ سکتے ہیں، جو لوگوں نے اپنے سر کو ان کے سامنے جھکایا ہے وہ کسی اور وجہ سے نہیں، بلکہ انہوں نے اپنے آپ کو رسول اللہ کی سنت میں ڈھالا تھا، جو ہے ان کو دنیا آج بھی یاد کرتی ہے، آج بھی دنیا انہیں سلام پیش کرتی ہے۔ اب دیکھو میرے مسلمان بھائیوں، جب اس صحابی رسول نے کہا کہ یا رسول اللہ میرے پاس کوئی صالح عمل نہیں ہے، کوئی نیک عمل نہیں ہے، اگر میرے پاس کچھ ہے تو میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں۔ جب اس صحابی رسول نے یہ کہا اور میرے آقا نے یہ فرمایا، اب میرے آقا نے کیا فرمایا؟ میرے آقا نے فرمایا کہ تم جس سے محبت کرتے ہو کل بروز حشر جو ہے اسی کے ساتھ تم کو اٹھایا جائے گا۔ میرے آقا نے فرمایا کہ تم جس سے محبت کرتے ہو کل بروز حشر جو ہے تم کو اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ اب معلوم کیا ہوا؟ جو نبی سے محبت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کے فرمان کے صدقے نبی کے ساتھ اٹھائے گا۔ جو اولیاء اکرام سے محبت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کے فرمان کے صدقے اولیاء اکرام کے ساتھ اٹھائے گا، اور جو دنیا دار سے محبت کرتا ہے، جو دنیا دار سے محبت کرتا ہے اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے محبوب کے فرمان کے صدقے اس کو دنیا دار کے ساتھ اٹھائے گا۔ اگر ہم دنیا دار کے ساتھ اٹھے تو ہمارے لیے جہنم ہو جائے گی، اور اگر ہم جنتیوں کے ساتھ اٹھے تو ہم جنت میں جانے والے ہو جائیں گے۔ اب آپ کو یہاں پر فیصلہ کرنا ہے کہ ہم کو کس کے ساتھ
اٹھنا ہے، ہم کو کس کے ساتھ اٹھنا ہے، یہ ہم اور آپ کے اوپر جو ہے ڈیپینڈ کرتا ہے، ہم اور آپ کے اوپر جو ہے یہ چیز عائد ہوتی ہے کہ ہم کس سے محبت کریں، کس کی پیروی کریں، کس کی اتباع کریں۔ اگر ہم جنتیوں والے یعنی جو جنتی ہیں ان کی اتباع کریں گے تو اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کے فرمان کے صدقے ہم اور آپ کو ان کے ساتھ اٹھائے گا۔ اب یہ حدیث پاک یہیں پر ختم نہیں ہو گئی، بلکہ حضرت انس فرماتے ہیں کہ جب میرے آقا نے یہ خوشخبری سنائی، یہ معجزہ سنایا کہ جو جس سے محبت کرے گا اس کو اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا، اب صحابہ کرام کے مجمع میں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ موجود تھے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں کھڑا ہو گیا، یعنی اسی مجمع میں حضرت انس کھڑے ہو گئے، اور کھڑے ہونے کے بعد کہا کہ یا رسول اللہ آپ گواہ رہنا، یا رسول اللہ آپ گواہ رہنا، اے ابو بکر آپ گواہ رہنا، اے عمر آپ گواہ رہنا، اے عثمان آپ گواہ رہنا، اے علی آپ گواہ رہنا، اے ابو ہریرہ آپ گواہ رہنا، میں رسول اللہ سے بھی محبت کرتا ہوں اور ابو بکر سے بھی محبت کرتا ہوں، عمر سے بھی محبت کرتا ہوں، عثمان سے بھی محبت کرتا ہوں اور علی سے بھی محبت کرتا ہوں۔ آپ نے گواہ بنا کر نبی کو اور اس بات کا اظہار کیا کہ میں ان لوگوں سے بھی محبت کرتا ہوں اور نبی سے بھی محبت کرتا ہوں۔ آپ نے یہ گواہ کیوں بنایا؟ تاکہ یہ لوگ گواہ ہو جائے کہ کل بروز حشر جو ہے اگر ان کے ساتھ مجھ کو اٹھایا گیا تو یہ لوگ جنت میں جانے والے ہیں، میں بھی ان کے پیچھے جنت میں چلا جاؤں۔ اور دوسری چیز حضرت انس فرماتے ہیں کہ اس موقع پر صحابہ کرام اتنا خوش ہوئے کہ اس سے پہلے جو ہے نہ اس کے بعد اتنا خوش صحابہ کرام کو نہیں دیکھا۔ یعنی میرے آقا کی اس فرمان سے صحابہ کرام اتنا خوش ہوئے تھے کہ نہ پہلے اتنا خوش دیکھا گیا اور نہ بعد میں دیکھا گیا۔ یہ صحابہ کرام کیوں خوش ہوئے؟ کیونکہ صحابہ کرام کو سب سے زیادہ محبت اگر کسی ذات سے تھی تو نبی سے تھی، اور وہ یہ چاہتے تھے کہ ہم جس طریقے سے دنیا میں نبی کے دربار میں حاضر رہتے ہیں، نبی کے چہرے انور کا دیدار کیا کرتے ہیں، اسی طریقے سے جنت کے اندر بھی ہم نبی کے دربار میں حاضر رہیں، نبی کے چہرے انور کا دیدار کرتے رہے۔ اس لیے ان کے چہرے پر سب سے زیادہ خوشی آئی کہ جب میرے محبوب نے یہ سند عطا فرما دی کہ جو جس سے محبت کرے گا وہ اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا، تو اب جب ہم نبی سے محبت کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کے فرمان کے صدقے ہم کو جو ہے نبی کے ساتھ اٹھائے گا، ہم جنت میں بھی نبی کے ساتھ چلے جائیں گے اور وہاں پر بھی نبی کا دیدار کرتے رہیں گے۔ تو اس حدیث پاک سے یہ معلوم ہوا کہ صحابہ کرام کے نزدیک اگر کوئی ذات، اگر کوئی شخصیت سب سے زیادہ پیاری تھی تو وہ ہم سب کے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ہے، اور ان کے سینے میں اگر کسی کی محبت سب سے زیادہ تھی تو ہم سب کے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ہے۔ ہم اور آپ بھی اپنے آقا سے محبت کریں، سچی پکی محبت کریں، اور اللہ سے دعا کرتے رہیں کہ مولا ہمارے سینے میں جو ہے نبی کی سچی محبت پیدا فرما دے، کیونکہ اگر نبی کی محبت نہیں آئی تو ہمارا ایمان جو ہے کامل نہیں ہو سکتا۔ اللہ سے دعا کرتے رہیں۔ پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تعالی ہم سب کے دلوں میں نبی کی سچی محبت پیدا فرما دے۔ مولا ہم سب کو پیارے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پیاری پیاری سنت مبارکہ پر عمل کرنے والا بنا دے۔ مولا اس بزم پاک کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما اور ہماری مغفرت کا سامان بنا، اور ہماری مغفرت کا سامان بنا، اور ہماری مغفرت کا سامان بنا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔